اچھا سعید اللہ، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت خیریت ہے؟ سے ہیں؟ اجتماع پہ گئے تھے اس دفعہ، پہلی دفعہ بڈگرام میں اجتماع ہوا ہے۔ بہت ہی بڑا اجتماع تھا، دیکھا ہے میں نے، لیکن گیا نہیں ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات تھی، ڈیوٹیاں تھی، تو اسی وجہ سے پھر ٹائم نہ نکال سکا، ورنہ ارادہ بہت پکا تھا میرا اچھا جانے کا۔ اچھا، تو آپ کا تعلق اوگی سے ہے، میرا تعلق اگی سے ہے، جی اور بالکل۔ اوگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں۔ اگی میں مسائل تو آپ کو پتہ ہی ہے، اتنا بڑا علاقہ، اور علاقے کے اس کے حساب سے وہاں پہ جو فیسلٹیز ہے وہ نہیں ہے۔ مطلب فیسلٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے پاسٹ میں تو بڑگرام جو ہے جب ڈسٹرکٹ بن رہا تھا اس سے پہلے اگی کے ڈسٹرکٹ کا اعلان ہو گیا تھا، نہیں بنا۔ آبادی زیادہ ہے، بزنس وہاں پہ بہت ہے، اور مطلب کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب اس کو ڈسٹرکٹ بنانے تک اس پہ کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے اپنی بڑی کوشش کی، یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، لیکن بہرحال اس میں ابھی تک کوئی آگے فردر کوئی چیزیں آئی نہیں ہیں، اور زیادہ دل سے کسی نے بولا ہی نہیں ہے، کام نہیں کیا، تو ابھی تک ویسے ہی چل رہا ہے۔ جی جی، آپ کا جو ایم پی اے ہے وہ نوابزادہ فرید صلاح الدین، فرید صلاح الدین صاحب ہیں۔ جی نواب صاحب کے بیٹے ہیں، نوابزادہ صلاح الدین سعید، جو اچھا ہمارے سابقہ ایم این اے رہے ہیں، 3 4 یا 5 دفعہ سینیٹر رہے ہیں، اور کافی اچھا انہوں نے علاقے کے مسائل پہ بڑے، وہ بیسکلی ان کا تعلق جو اگی ہیں وہاں پہ 2 ہے نا، وہاں پہ اگرور اور تناول ہے، اچھا، تو ان کی جو رہائش ہے شیرگڑھ سائڈ جو تناول ہے وہاں پہ وہ رہتے ہیں، لیکن اپنے حد تک اور کوششوں تک انہوں نے کام کیے ہیں علاقے کے، لیکن جتنے کرنے چاہیے تھے اور جتنا اس پہ فوکس کرنا چاہیے تو جو مین چیزیں ہیں اس میں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا، ان کو ان چیزوں میں کردار ادا کرنا چاہیے تھے جو علاقے کے بڑے مسائل جو ہیں وہ ختم کر سکیں۔ اچھا، ابھی تک جو مجھے جو مسائل نظر آ رہے، جو میں اکثر سنتا ہوں لوگوں سے، اوگی کے عوام سے، جی جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ نہیں بنا، 2007 میں اعلان ہوا تھا، ابھی تک ڈسٹرکٹ نہیں بنا۔ دیکھیں تو جی، میری بات سنیں، یہ ایک مسئلہ یہ ہے بڑا، ہاں بڑا مسئلہ ہے، جو کسی حد تک ہم مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے جو مطلب کہ پہلے آپ کا ایم پی اے کیپٹن صفدر تھا، ہمارا ایم این اے تھا، ایم این اے تھا، ایم این سوری، اے رہا ہے ہمارا کیپٹن صفدر، انتہائی اچھا بندہ میں ہے، نے سنا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اوگی میں بہت سارے بہت کام زیادہ، کیے ہیں، بہت کام ہر کیا گاؤں میں جو ہے نا وہ اصل انہوں میں نے ان کا پل ہاں بنائے، سڑک بالکل، ان بنائے کا نئے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ کیپٹن صفدر کی جہاں تک بات ہے نا، پچھلی دفعہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو الیکشن سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کو نائل کر دیا تھا، اور جب نائل ہوئے تو ظاہر ہے اس کی سیٹ پر تو کسی نہ کسی نے کھڑا ہونا تھا، تو ان کے ایک بھائی ہیں سجاد اوان صاحب، وہ اس ٹائم اس کے نون لیگ کے ٹکٹ سے کھڑے ہوئے الیکشن کے لیے، لیکن چونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے مطلب دل لگی تھی ان کے کیپٹن صفدر کے ساتھ، انہوں نے کام کیا، واقعی کام کیا ہے نا ظاہر کیپٹن ہے صفدر نے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جو بڑے علاقوں سے ملاتے ہیں، بڑے بڑے پل بنائے ہیں، بہت بڑے پل بنائے ہیں، روڈز جو ہے کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ، مطلب انہوں نے کوئی ایسا کام جو ان کو آپ نے بتایا ہو اور ان کے ہاتھ میں ہو اور انہوں نے نہیں کیا ہو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے بہت اپنے خود سے ان کو پانی کا، گیس کا، بجلی کا، مطلب یہ چھوٹے موٹے روڈز کا، گلیوں کا، گیس کی بات کریں، یہ مانسیرا میں گیس ہے نا، جی اس کے ساتھ ٹچ بالکل وہ ہے، بفا ہے، جی جی، ادھر گیس نہیں ہے اور آپ کی اوگی میں گیس چلا تو گیا، کنیکشن اس لگ کا گیا ہے۔ کریڈٹ آپ کیپٹن کو دیں گے، بالکل آپ کام کیپٹن کیا ہے۔ صفدر کو اس لیے دیں گے کہ کیپٹن صفدر نے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے کام کیے ہیں، آپ ان کے کام کو ڈینائی نہیں کر سکتے، بالکل انہوں نے دل سے کام کیا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ وفا کیا نا، مطلب جیسے ہی ان کو نائل کیا کورٹ نے، اس کے بعد الیکشن ہونا تھا تو الیکشن کے لیے تو وہ نائل بھائی تھے، کھڑے ہوئے، ان کے بھائی کھڑے ہوئے سجاد اوان صاحب، سنا تھا کہ باری انہوں نے اکثریت سے وہ کمپین بھی کامیاب نہیں ہوئے کی، تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کمپین بھی نہیں کی، کمپین یہی تھے نا جو انہوں نے کام کیا، یہ بالکل، کمپین ہی تھے۔ لوگوں نے ان کے کام کو دیکھا ہے، بڑی سیٹ پہ جو ہے نون لیگ کے یہ سجاد اوان صاحب کھڑے تھے، وہ جیت گئے بھاری اکثریت سے، بغیر کسی کمپین کے، صرف یہی ان کا کمپین تھا کہ اس کے بھائی نے کام کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی سیٹ تھی ایم پی اے والی، اس پہ نواب صاحب کے بیٹے جو ہیں، جو ہمارے ابھی ایم پی اے تھے، یہ پچھلے دنوں ابھی وہ ختم ہو گئے ہیں، مطلب یہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس اسنا میں، تو انہوں نے بھی کام کیا، ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، انہوں نے کام، لیکن ان سے کام کروانے کے لیے آپ کو کافی ساری کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کوشش کریں گے، جائیں گے، مطلب وہ کہتے ہیں نا، آپ مطلب کہ منتے ترلے کریں گے تو آپ کا کام ہوگا، ادروائز آپ کو بڑی دقت یہ تو آج کل سچویشن ایسے ہی ہے نا۔ ہاں
مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کام کیے ہیں. آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ کا نہ بننا. 2007 میں اعلان ہوا تھا, اس کے بعد نہیں بنا, ابھی تک نہیں بنا. کیا وجوہات ہو سکتی ہے, کیوں نہیں بنا آخر؟ اصل میں مین وجہ میں اس کی آپ کو بتاؤں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور کافی آج کل سارے میچور لوگ ہیں, سب کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے, ملک کیسے جا رہا ہے, کیا لوگ کیا کام کر رہے ہیں. مطلب آپ ووٹ کس بنا پر لیں گے؟ اگر اوگی ڈسٹرکٹ بن گیا تو آپ لوگوں کو کیا لا رہے اور وہ چیزیں دے کے آپ ووٹ حاصل کریں گے. ظاہر ہے آپ نے کچھ نہ کچھ پوائنٹ اپنے لیے رکھنا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یہ رکھوں گا کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا. مطلب اگر ایک ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے وہ الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے, یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر اوگی کے آپ مثلاً 100 مسئلے ہیں, اس میں جو ہے نا 99 مسئلے جو ہے نا وہ انہوں نے حل کر دیے, ایک مسئلہ رہ گیا ہے ڈسٹرکٹ کا. آپ تو وہ جو ایک مسئلہ ہے اس کو تو نہیں دیکھیں گے نا, جو پہلے مسئلے تھے ہمارے آپ کے بل کے وہ ختم ہو گئے, آپ کے لیے کام کیا ہے, تو یہ ڈسٹرکٹ بھی ہو جائے گا. یہ اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ووٹ کے بنا پہ جو ہے نا. اور کچھ اور پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں اوگی کی آبادی کا آپ کو پتہ ہے کتنی آبادی ہے؟ بڈگرام ڈسٹرکٹ بڈگرام سے زیادہ ڈسٹرکٹ, وہ ڈسٹرکٹ بڈگرام سے زیادہ ہے, تحصیل ہے, بڈگرام ڈسٹرکٹ ہے. آپ اپنے آبا و اجداد اپنے بڑوں سے پوچھے, جب بڈگرام ڈسٹرکٹ نہیں بنا تھا, ابھی بھی آج کل بھی جب میں دیکھتا ہوں تو زیادہ تر لوگ جو بڑی شاپنگز ہوتی ہیں, مطلب فرنیچر یا برتن یا شادی بیاہ کے جو بڑے سامان ہوتے ہیں ان کی خریداری کے لیے وہ کی آتے ہیں. نا اصل میں یہ کاروباری جگہ ہے نا, یہی میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کاروبار کی بیس پہ مطلب ڈسٹرکٹ کا تو آپ کو پتہ ہے اس کی کرائٹیریاز ہیں نا, مطلب وہاں کی آبادی کتنی ہے, اس کے ساتھ کتنے علاقے ٹچ ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز کتنی ہیں, وہاں پہ علاقہ میدانی کتنا ہے, وہاں پہ کیا کچھ بن سکتا ہے, بہت کچھ بن سکتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے کب سے بن رہا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ انڈر کنسٹرکشن ہے 3 سال سے, 3 نہیں بلکہ 3.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک بنا نہیں بنا. میں جب بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو ایک ہی دیوار کلر ہوتی ہے, دوسرے دن جاتا ہوں یا 1 مہینے بعد وہ دوسری سائڈ والی دیوار آدھی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اتنے 1 مہینے میں آدھی دیواریں انہوں نے کمپلیٹ کیسے کی ہے. چارباغ میں بی ایچ یو ہے, وہ اسپتال فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہا پیشنٹ کو. ہاؤ کین دے فیسیلیٹیٹ؟ کیونکہ وہاں پہ دیکھیں بی ایچ یوز کی حد تک اپنا سٹاف ہوتا ہے, ڈی ایچ کیو کا الگ سٹاف ہوتا ہے اور ٹی ایچ کیو کا الگ سٹاف ہوتا ہے. ہمارا ٹی ایچ کیو بند پڑا ہوا ہے, ہمارے اوگی میں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ ریفر ٹو ایبٹاباد. یہ ہر جگہ ہے, یہ صرف آپ کے مسئلے نہیں ہے, یہ ہمارے اوگی اتنا بڑا ہے. یہ منصیرہ پاس ہی ہے نا, وہاں پہ بھی یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ریفر ٹو ایبٹاباد بڈگرام میں, اور یہ ساری جگہ چلے نا, مطلب ان کے پاس فیسلٹیز ہیں پھر بھی وہ کر رہے ہیں, چلے وہ تو ان تک ہے نا. لیکن اوگی میں میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ سی ٹی اسکین نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے نا, سی ٹی اسکین ایک اتنا بڑا علاقہ ہے, آپ کا ایک بچہ گر جاتا ہے, آپ کو اس کا ڈائریکٹلی سی ٹی کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس کو آپ ڈائگنوز کرتے ہیں, پھر اس کو آپ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو وہ ڈائگنوز ہی نہیں, اس کو ڈائگنوز ہونے میں یہاں تک پہنچنا پڑے گا. جب وہ یہاں پہ پہنچے گا, پھر یہاں پہ پرچی لے گا, یہاں پہ دوبارہ چیک اپ ہوگا, تو ٹائم لگتا ہے نا. مریضوں کو دشواریاں بہت زیادہ ہے. میں تو کہتا ہوں اگر اوگی ڈسٹرکٹ ہوتا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 99 مسائل ختم ہو گئے ہیں, اگر ایک مسئلہ ڈسٹرکٹ کا رہ گیا تو یہ بھی ہو جائے گا. میرا اس میں کہنے کا مقصد یہ, اگر یہ ڈسٹرکٹ ہوتا نا تو یہ 99 مسائل ان کو حل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو ہمارے نمائندگان ہیں. یہ 99 مسائل خود بخود حل نہیں ہوتے. یہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہے, یہ ہمارا ضلع بڈگرام ہے نا, ڈسٹرکٹ ہے, ادھر بھی مسائل ہیں, کافی سارے مسائل ہیں. ادھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کا تو بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ وغیرہ نہیں ہے نا. ادھر بل اچھا بل لیتے, ادھر ڈیم بھی بنا ہے, بجلی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے بڈگرام میں, ضلع بڈگرام میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج کل, بجلی کا ہے, لوڈ شیڈنگ. دیکھیں آپ کے علاقے کا نہیں, آپ کہہ رہے کہ بل نہیں دیتے, تو بل یار اس طرح یار کرائٹیریا بنا دے یار, اس طرح کچھ کرے, میٹرز لگوا دے. ہاں ہونا چاہیے, وہ نہیں کر رہے. اصل میں دیکھیں اس کے بارے میں نے پڑھا ہے, میں بڈگرام کے تو اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو زلزلہ ہوا تھا اس کے بعد سارے میٹر لوگوں نے بل نہیں دیے. ظاہر ہے وہ ساری سچویشن ایسی نہیں تھی کہ آپ بل جمع کروا دیں یا آپ جا کے کسی واپڈا کے دفتر میں اپنی کلیئرنس کروا دیں. تو اس کے بعد لوگوں نے نہیں جمع, انہوں نے ایریز ڈالنا سٹارٹ کر دیے. تو ظاہر ہے غریب لوگ ہیں سارے,
تو وہ کدھر سے 2 5 5 10 10 لاکھ جو ہے نا چاہ بھی یہی رہے نا جو ایریاز ہے ہمارے اوپر پورے ڈسٹرکٹ کے اوپر وہ ختم کر دیا جائے اور پورا جو ہے نا پرسنٹیج کر دے نا, مطلب یا منتھلی بل میں ایڈجسٹ کر دے تھوڑا تھوڑا 50 یا 60% ختم کر کے. اچھا ہم تھے اوگی کے مسئلے پہ نا کہ بھائی ادھر تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, ادھر گیس ابھی جو ہے نا گیس آپ کو پتہ ہے میں بازار جاتا ہوں نا, جیسے ہی ہم اوپر جاتے ہیں ایف سی قلعہ ہے وہاں اس کے سامنے یلو کلر کے بڑے بڑے پائپ پڑے ہوئے نا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ساتھ کوئی تھا وہ یوتھ کونسلر تھا, تو اسے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ پائپ جو پڑے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں یہ وہاں گھر لے کے جاؤں, باہر جو گلی ہے نا وہاں پہ پانی اوپر سے آتا ہے ادھر, کیونکہ وہ کافی عرصے سے بغیر کسی استعمال میں پڑے ہوئے ہیں. یار کم از کم پائپ تو آ گئے نا, وہ پائپ آ گئے ہیں لیکن پائپ سے بھی آ جائے گا, پائپ سے جو ہم نے فائدہ لینا ہے وہ تو ہم نہیں لے رہے نا. تو مطلب یہ چیزیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ فنڈ ہوتا ہے نا, مطلب تحصیل کا اپنا فنڈ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا, تو تحصیل کے لیول پہ ڈسٹرکٹ کا فنڈ زیادہ ہوتا ہے. تو میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ 99% جو مسائل یہ جو حل کر رہے ہیں یہ خود بخود اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کا فنڈ آ رہا ہوتا. اگر ڈسٹرکٹ کا فنڈ آتا وہ صرف اپنے ایفرٹس کرتے, یہ نہیں کہ ان کے بغیر ہو جاتا. نوجوانوں کے لیے جو آج کل تحصیل اوگی میں جو مسئلے مسائل ہیں نا, وہ آفیشیل کام کے لیے اوگی سے آتے ہیں مانسیرا آتے ہیں. تو آپ کو ایک سائن کے لیے ڈی سی کے سائن کے لیے ڈومیسائل جب آپ بناتے ہیں, آپ کو ایک بڑا مسئلہ ہے, ایک ڈی سی کے سائن کے لیے آپ کو مانسیرا آنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مانسیرا کا سفر کتنا مشکل ہے, کتنا خطرناک روڈ ہے. میں نے سنا ہے کہ ادھر ٹنل بنے گا نا, اگر ٹنل بن گیا تو یہ سارے مسئلے وہ میں بہت خوش تھا. میں نے کہا یار چلو ٹنل بنے گا تو کم سے کم 20 سے 25 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ بھی بچ جائے گا. اور یہ جو خطرناک, آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے یا 10 دن میں وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ لازمی ہوتا ہے. تو مین پوائنٹ جو ہے وہ ٹنل کا. اچھا پچھلی دن میں نے کسی سے سنا, کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں کا تو جو روٹ ہے اس کا وزٹ ہوا ہے, سارا دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پہاڑی ہے اس میں پانی ہے, اس میں پانی ہے, تو پانی کی وجہ سے یہاں پہ ٹنل نہیں بن سکتا, اگر بن بھی گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے. میں نے کہا ایک ہی ہمارے دل کی, وہ کہتے دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے نا, تو وہ ارمان ہمارا تھوڑا سا تھا کہ چلو ہو جائے گا, ہوا نہیں ہے, ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں ہے. ہاں بالکل, یہ مسئلے تو ہے, یہ ہر جگہ مسئلے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. ہاں انشاءاللہ. تو آپ آخر میں جو منتخب نمائندگان ہیں آپ کے, ان سے کیا گلے شکوے ہے اور عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں گلے تو نہیں ہو سکتے ہمارے, ان کو ریکویسٹ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے نمائندگان ہیں, ہمیں ان سے گلہ بھی کرنا چاہیے. اگر ہم آپ کو الیکٹ کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے, ہم اپنے بوڑھوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں آپ کو ووٹ ڈلوانے کے لیے, اس لیے نہیں کہ آپ جا کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور ہر اتوار جو ہے آپ وہاں پہ لوگوں کو بلائیں کہ بھئی میں مسائل سن رہا ہوں. مسائل سننا نہیں ہوتا, مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے. اور جو علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہے. آپ کو ایک چیز, مطلب آپ اپنے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا, جب فوتگی ہوتی ہے, جنازہ ہوتا ہے, شادیاں ہوتی ہے, یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں, صرف ہمارے نہیں ہر جگہ کے, ان کو ویسے یاد نہیں رہتا. جب الیکشن قریب آتا ہے سٹارٹ کرنا لگ جاتے ہیں, ادھر دعا کے لیے جانا ہے, ادھر شادی ہے, ادھر بھی جانا ہے. مطلب وہ اس چیز کو گین کرنے کے لیے کہ چلو اس سے ہمیں ایک سمپیتھی مل جائے گی. میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ یہ آپ کے مسئلے صرف نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں بھی کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے. میں اپنے نمائندوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی ہمارا سب سے بڑا ایشو, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوگی کو ڈسٹرکٹ بنائے. ہمارے پاس بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے اوگی میں. ہمارے اوگی میں اسکولوں کی کمی نہیں ہے, ہمارے اوگی بڑے بڑے مدرسے ہیں, ہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, ٹھیک ہے, گراؤنڈ, ایوری تھنگ, فیسلٹیز ہمارے پاس ساری موجود ہے. اور علاقہ بھی کافی خوبصورت ہے, بہت گرینری ہے وہاں پہ. آپ آئے ہیں, آپ پھر آ جائیں, کسی کو بلائیں, وہ دیکھے بھی. تو مطلب آپ تھوڑا سا تو فوکس کریں نا. ہمیں اگر ڈسٹرکٹ ہمارا بن جائے گا تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. ہمارا ڈی ایچ کیو بنے گا, وہاں پہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں, جو ڈپلومیٹس ہیں, ٹیکنالوجسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, مطلب ان کو بھی اپرچونٹی مل جائے گی نا. ابھی کچھ لوگ ہیں جو اوگی کے ہیں, بٹھگرام کے ہیں, مانسیرا کے ہیں, وہ کوئی ابٹ آباد میں جاب کر رہے ہیں, کوئی حویلیہ میں جاب کر رہے ہیں, کوئی پشاور میں کر رہے ہیں ایون. لیکن وہ اس طرح تو نہیں ہوگا. جب آپ ڈی ایچ کیو بنائیں گے, آپ کا ڈسٹرکٹ بنے گا, ڈی ایچ کیو بنے گا, ڈی ایچ کیو بنے گا, ٹی ایچ کیو, ظاہر ہے وہ اس میں فیسلٹیز اور آئے گی. جیسے ہی فیسلٹیز آئے گی آپ کے پاس لوگ چاہیے ہوں گے تو لوگ آئیں گے, آپ کی بے روزگاری کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے اوگی کے لوگوں کے مسائل جو ہے, مطلب مریضوں کو ابتباد ایک دم نہیں آنا پڑے گا, ان کو فرسٹ ایڈ تو کم سے کم وہاں پہ ملے گی نا. وہاں پہ فرسٹ ایڈ ان کو ملے گی, ان کا سی ٹی تو کم سے کم ہوگا نا. ان کو ڈیجیٹل ایکس رے کے لیے ابتباد نہیں آنا پڑے گا. یا ان کو بٹھگرام, ابھی بٹھگرام دیکھیں. اچھا ایک چیز میری, اور آج کل سب سے زیادہ لوگ جو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں ایس ایس پی سے ہو رہے ہیں,
صحت سہولت پروگرام سے. اچھا اوگی میں SSP ابھی تک نہیں ہے. میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے. میں 2-3 ہاسپٹلز میں جا کے بات کی ہے کہ بھائی ادھر اتنے پرائیویٹ بڑے ہاسپٹلز بہت بڑے ہاسپٹلز ہیں بھائی, تو یہ SSP ابھی تک ادھر اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کرائٹیریاز پہ پورا اترنا پڑتا ہے نا. تو کرائٹیریاز میں نے 2-3 بندوں کو دیے کہ بھائی یہ کرائٹیریاز ہے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آپ سٹارٹ لے لیں. جب آپ کے فنڈز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو اور زیادہ کرتے جائیں گے, انکریز کرتے جائیں گے, کیپیسٹی کو, بیڈس کی کیپیسٹی کو, یا مطلب اگر ہمارے پاس سمپل ایکس رے پڑا ہوا ہے تو ہم اس کے بعد ڈیجیٹل لے لیں گے, ڈیجیٹل پڑا ہوا ہے CT اسکین لے لیں گے. لیکن کوئی اس کو سیریس ہی نہیں لے رہا. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کیوں. ابھی اگر میرے پاس اتنا وہ ہوتا کہ میں اپنا ہاسپٹل اور یہ کر سکتا تھا تو میں ابھی تک اوپن کر لیتا. اس لیے نہیں کہ میں پیسے کماؤں, ظاہر ہے پیسے کا لوگ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. اوگی کے آپ ابھی ایبٹ آباد میں دیکھیں, بٹاگرام میں دیکھیں, بٹاگرام میں آپ دیکھیں نا 50% سے اوپر جو پیشنٹ ہے نا وہ اوگی کا ہے. سرجری والا جتنا بھی پیشنٹ ہے, آپ لازمی بات ہے ادھر SSP نہیں ہے. ابھی بٹاگرام کو دیکھیں, بٹاگرام ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ کم سے کم 6 سے 7 ہاسپٹل SSP پہ ہیں. بالکل, اور ان سے بڑے بڑے ہاسپٹل اوگی میں موجود ہے, لیکن کوئی اس کو اس فیسلٹی کو اویل ہی نہیں کر رہا نا. اصل میں جو اوگی کے عوام ہے نا وہ سیریس نہیں لے رہی ان چیزوں کو. دیکھیں عوام یا پتہ نہیں ہوگا, عوام چلے عوام SSP کے لیے تو نہیں آواز اٹھا سکتی کہ بھائی آپ کا اسپتال ہے, آپ اوپن, ابھی آپ کا اسپتال ہے آپ نے اوپن کرنا ہے نا. اگر آپ نہیں اوپن کر رہے تو میں نے کون سا آپ کو سر پہ مار دینا ہے کہ بھئی آپ اوپن کریں. ابھی آپ دیکھیں الیکشنز آ رہے ہیں, میں نے تو اپنی بھی میں نے کہا میں اس دفعہ کیمپین چلاؤں گا پراپر. جو ہماری یوتھ ہے ان کو میں کوئی کونسلر نہیں ہوں, میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, لیکن مجھے اپنے علاقے کا, اپنے لوگوں کا خیال ہے. میں کہتا ہوں یار احساس ہے نا, ظاہر ہے ہمارے اپنے گھر کے پیشنٹ آتے ہیں, ہمارے عزیز و اقارب کے آتے ہیں, سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں. اگر ہم ایک علاقے میں رہ رہے ہیں تو ہم ایک لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کدھر سے آیا ہے, جدھر ہم سارے مسلمان ہیں اور پھر ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں, سارے پاکستانی ہیں. تو میں ان سے یہ ڈیمانڈ کروں گا اپنے یوتھ سے, اپنے بڑوں سے, کہ بھئی آپ نے اس دفعہ الیکشن میں متفق ہو کے ایک بندے کو ووٹ دینا ہے, ایک بندے کو, اور اس کو اس بیس پہ دینا ہے کہ بھئی اگر آپ آگے, ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس نے آنا ہے نا. اگر آپ پورا علاقہ اور پورا اگروڑ تناول ایک ہی پیج پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ الیکشن وہی جیتے گا جس کو یہ سب ووٹ دے رہے ہیں. فیکٹ ہے نا. اگر ان کو ووٹ دیں گے تو وہ جیتے گا, تو اس کو جیتنے سے پہلے یہ ڈیمانڈ, آپ جیتیں گے ہم آپ کو جتائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ اپنی کوشش کریں گے, اور ہمیں اس دفعہ ڈسٹرکٹ آپ نے بنا کے دینا ہے. اگر آپ ڈسٹرکٹ نہیں بنا کے دے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کا آخری الیکشن ہوگا. نیکسٹ الیکشن ہاں ہم اپنے لیے نیا کوئی کینڈیڈیٹ چوز کر لیں گے. چلے ہم بھی جو ہے نا اوگی کے منتخب جو نمائندگان ہیں ان کو انویٹیشن دیں گے, اگر وہ ادھر پوڈ کاسٹ میں آنا چاہیں بالکل انشاءاللہ بلا لیں گے. ہم ان سے فیکٹ پہ بات کر لیں گے بھئی آپ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں. وہ کہتے کیا ہیں کہ بھئی ہم کیوں نہیں کر رہے, یا ہم نے کیا ہے, کوشش کی ہے, اس وجہ سے نہیں ہو رہا, یا اس کے یہ کرائٹیریا ابھی تک پورا نہیں ہے. مجھے تو کوئی نہیں لگ رہا کہ کرائٹیریا پورے ہیں. کرائٹیریا سارے پورے ہیں, لیکن شاید وہ ان کو زیادہ سمجھ ہے سیاست کی, ان کو زیادہ سمجھ ہے ان کاموں کی ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر انسان کی ایک وہ ہوتی ہے اسپیشلٹی ہوتی ہے, تو وہ ان کی اسپیشلٹی ہے, وہ سیاستدان ہیں, ان کو پتہ ہے کس چیز کو کیا کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ بالکل انوائٹ کریں گے, ان کو بولیں گے کہ بھئی آپ آ جائیں, تو ان سے بھی اس معاملے میں ڈسکس کریں گے. لیکن عوام سے لاسٹ اینڈ فائنل یہی گزارش ہے کہ آپ اس معاملے میں بالکل پیچھے نہ ہٹیں. آپ اس معاملے کو سیریس لیں, اور اس سیریس معاملے کو لے کے آپ نے آگے جانا ہے, اور آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ کا حق, یہ آپ کا حق ہے, آپ نے وصول کرنا ہے. اس کے بغیر آپ نے نہیں رہنا. انشاءاللہ ڈسٹرکٹ بنے گا آپ کا بٹگرام. انشاءاللہ ہماری امید. بٹگرام میں جو ہے نا ابھی ڈسٹرکٹ بنا ہے وہ الائی تحصیل ہے نا ہمارا, تو وہ کہہ رہے کہ ہمارا الگ ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے. سوچ ہے نا الائی کتنا بیکورڈ ادھر, پہلے کتنا بیکورڈ تھا نا, ابھی وہ ڈسٹرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور ایک دفعہ اعلان بھی ہوا تھا, باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہوئی تھی. بالکل یاد ہے مجھے, یہ الیکشن سے پہلے جب ابھی تک ڈیزالو ہوئی تھی اس سے پہلے انہوں نے کیا تھی. میں نے ابھی تک اوگی کا جو نوٹیفیکیشن ہے نا نوٹیفیکیشن آفیشیل وہ ہم نے بات نہیں سنی بھائی. 2007 بات نہیں سنی, بچے تھے, چھوٹے تھے, ہمارے بڑے بتاتے ہیں یار اس ٹائم اعلان ہو گیا تھا, ہم سمجھ رہے تھے اس دفعہ اوگی ڈسٹرکٹ بن جائے گا. وہ جیسے ایفیکٹ کا پتہ چلا ابھی تک وہ رگڑ رہے ہیں. 2007 کو دیکھیں 5, 6 یا 7, اور ابھی 23 چل رہا ہے. تو آپ ہی بتائیں نا, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی کام ہے وہ جو پچھلے 16 سالوں سے نہیں ہو رہا. تو امید پہ دنیا قائم ہے. ہم اپنے عوام کو اپیل کریں گے,
ان سے ان کو ڈیمانڈ کریں گے, ان کو چیزیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. سمجھدار سارے ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن زیادہ تر لوگ آتے نہیں ہیں نا, بولتے نہیں ہیں, کوئی کسی وجوہات کی بنا پر نہیں بولتے. اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ لوگ جو ہے پرسنالٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, پارٹی کو نہیں سپورٹ کرتے. مطلب آپ ایک پرسنالٹی ہے, آپ میرے دوست ہیں, آپ نے میرے لیے گھر میں کنواں نکالا ہے, یہ ہر جگہ ہے. ہاں, تو میں آپ کو سپورٹ کروں. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اوور آل ہمارے علاقے کے لیے کون بہتر ہے. یہ ہر جگہ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں, بار بار میں نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل غلط ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کب ٹھیک ہوگی, دنیا, وہ کہتے ہیں ایک محلہ کب ٹھیک ہوتا ہے, جب ہر ایک بندہ خود ٹھیک ہو جائے. بالکل آپ اپنی جگہ میں خود سے سٹارٹ کروں گا نا کہ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو پھر محلہ ہر ایک بندہ صرف یہ سوچے کسی کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ کسی نے نہیں لیا ہوا. میں آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتا, مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. میں خود کو ٹھیک کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے سارا پتہ ہے. میں فزیکلی مینٹلی میرا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں خود کو چینج کروں گا. ہر ایک بندہ اگر یہ سوچے کہ میں نے خود کو چینج کرنا ہے, آپ دیکھیں گے ہمارا ملک, ہمارا علاقے کیسے کہاں پہ جا کے پہنچتے ہیں. اچھا, وہ میں کمپیئر کر رہا تھا نا بٹاگرام اور اوگی کو نا, تو ویسے میرا تو ننیال جو ہے وہ بٹاگرام کا ہے, ٹھیک ہے, تو میں تو خوش ہوتا ہوں. سسرال بھی بٹاگرام کا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار شکر ہے وہ تو ڈسٹرکٹ بن گیا. کبھی کبھی ہم ادھر جاتے ہیں نا تو عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے نا بڑا کمفرٹیبل, بڑا زبردست, کیونکہ ہمارا بچپن وہاں پہ گزرا ہے نا. بچپن یہ کہ بچپن میں بندہ خوش ہوتا ہے یار ماموں کے گھر جا کے وہاں پہ چل کرو, مستی کرو, جو سارے کزنز آئے ہوئے تھے. اچھا, پہلے تو اس طرح فیسلٹی نہیں تھی. سی پیک جو بنے نا, سی پیک سے جو بٹاگرام کی بیوٹی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے. پرسوں اجتماع والی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو وہ ڈرون والا, تو دیگر نیچے بالکل زبردست قسم کی وہ لائٹنگ کی ہوئی ہے. رات والی ویڈیو تھی وہ پانی کے یہ جو سارے علاقے بٹگرام اور اوگی اور یہ جو ہے نا اس سائڈ پہ, یہ الائی سائڈ, یہ ایک دوسرے سے خوبصورت جگہ ہے. ظاہر ہے نیچرل بیوٹی ہے نا, نیچرل بیوٹی. ہاں, یہاں پہ آپ نے خود سے کچھ نہیں کیا ہوا, سارا جو ہے وہ نیچرل ہے. یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ ہے گرینری. دوسری چیز ہے یہاں پہ صفائی. مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر کمرے میں گن بنا اور اس کو مٹول کے بس کسی باہر جگہ پہ پھینک دیا. چلے, ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. ہاں ظاہر ہے, بالکل انشاءاللہ پھر بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہم اپنے جو خیالات ہے, ہمارے جو تھنکنگز ہے, تھاٹس ہے, وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. ہماری جو اپنی کوشش ہے, اپنی حد تک ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں گے. باقی عوام, آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے آواز اٹھانا. اور باقی یہ نہ ہو کہ ہم آواز اٹھائے اور کوئی ہمیں اٹھا لے. آپ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اس کے آگے, کیونکہ ظاہر ہے نا, مطلب کل ملکی حالات کافی دیکھیں, ملکی حالات کو آپ چھوڑیں, آپ علاقائی حالات کو بھی دیکھیں نا. آپ کسی جاگیردار, نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا, میری بات سنیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک منٹ, آپ کسی جاگیردار نواب یا خان پہ آواز اٹھائیں گے نا, دوسرے دن گاؤں جائیں گے, اس کو بلاؤ ذرا کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, اس طرح ہوتا ہے. ظاہر ہے پاکستان چل ہی ایسے رہا ہے, تبھی تو ہمارے حالات ایسے ہیں نا. اگر پاکستان میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ہر ایک بندہ خود کو ٹھیک کرے تو ٹھیک ہوگا. چلے, ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے ساتھ اوگی کے حوالے سے. انشاءاللہ کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے مہمان کے ساتھ کسی دوسرے ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.